آٹھویں وہ نماز جس کا اہتمام کرنے کی زیادہ وہی ہے استخارہ کی نماز. یہ بھی نفل ہے. استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا. استخارہ کی نماز کہ آپ کو کوئی کام کرنے کا ارادہ آپ نے کیا کہ بھائی فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں. اب وہ جب کام کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ سے آپ مدد طلب کریں، اللہ کروں یا نہ کروں، تیری کیا اس میں رائے ہے. اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے، جس میں آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نفل نماز ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد ایک مخصوص دعا ہے، وہ دعا آپ کو پڑھنا پڑیں گی. یہ دعا عموماً حسن المسلم دعاؤں کی اس میں مل جائیں گی، جو کہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہونا ضروری ہے. حسن المسلم کے نام سے بڑے لوگوں نے کتابیں نکالی. حسن المسلم جو علی القحطانی ان کی بھی ہے، جو الحمدللہ اردو، ہندی اور انگلش تینوں زبانوں میں آ چکی ہے. بہت چھوٹی سی کتاب ہے، ثابت شدہ جتنی سنت سے دعائیں سب انہوں نے جمع کر دی اس کے اندر، اس کی تعداد اور کب سب کر دیا اس میں ہیں، آپ کو ملیں گی. تو استخارہ کی نماز، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ سے مشورہ لے رہے، مدد طلب کرے، اللہ میں اس معاملے میں کیا کروں. اب یہ نماز کب پڑھی جائیں گی؟ یہ نماز ہر اس معاملے میں پڑھ سکتے ہیں آپ جہاں آپ کو ڈیسیجن لینا ہے، فیصلہ لینا ہے کس چیز میں، یہ چیز لوں یا نہ لوں. 2 چیزیں آگے آپ کے پاس، یہ کروں یا نہ کروں. ٹھیک، یا ایسا ہوگا کہ ایک سے زیادہ آپشن سے آپ کے پاس ہے، اللہ کیا کروں ان میں سے. یہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، مشورہ طلب کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور صحابہ ہمیشہ استخارہ کرتے تھے، یہ نماز پڑھتے تھے. اب یہ نماز کے اطراف ایسی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ بھی وضاحت کر دوں، بہت سے لوگ اپنے استخارہ کی نماز دوسروں سے پڑھاتے ہیں. یہ تو اس کے لیے ہوا، استخارہ میں اللہ مشورہ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو کریں گا اس کا ہوں گا. اب مثال کے طور پر کسی کو ایک رشتہ آیا، کسی کا انسان کو لڑکا ہو یا لڑکی کو رشتہ آیا. اب لوگ کہے بات تم استخارہ کرو، تو بولتا نہیں ابا تم استخارہ کرو. ابا کا استخارہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے. ابا کو جو بتایا جائے گا وہ بہو کے تعلق سے ہوگا کہ یہ لڑکی کیسی ہے. آپ کو اس کو بیوی بنانا نہیں بنانا اس کے لیے آپ کو کرنا ہے، آپ کو اس کو شوہر بنانا نہیں، آپ کو پہلے کرنا ہے. نہیں وہ میں نے کبھی استخارہ کیا نہیں، میرے کو جمنے والا نہیں، تم کر لو. ٹھیک ہے، کوئی بول رہا بڑے بھائی تم کر لو، بڑے بھائی کو معلوم ہوگا کہ اس کے لیے وہ لڑکی بہتر ہے، نہیں آپ کے لیے تھوڑی. جس کا استخارہ وہ کرے گا، ٹھیک، جس کا استخارہ وہ کرے گا. اچھا، یہ غلط فہمی ہے کہ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں. یہ غلط فہمی اور کیا ہے جس کا چلن بن گیا. کچھ لوگ تو بیٹھے بیٹھے استخارہ کر لے رہے ہیں آج کل. آپ ان کو خالی بولیے میرا یہ مسئلہ ہے، وہ ویسے بیٹھتے آنکھ بند کر کے مت کرو. کیوں؟ استخارہ کر لیا میں نے، ہے نا. اسپیشل لائنز شاید انہوں نے اللہ سے لے لی، کچھ لیز لائنز کی، ان کو سیدھا پتہ چل جا رہا ہے ہم نماز پڑھو دعائیں کرو، اور وہ بیٹھے بیٹھے بتا دیتے ہیں، ہے نا. ٹی وی پہ آج کل ہو رہا ہے، چلو یہ تو سامنے موجود نہ لگ، اب تو فون پہ آپ کر لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے فون لگایا، وہاں گھنٹی بچی، اور وہ شیخ تو کبھی دکھتے ہی نہیں کون ہے. میرے کو لگتا ہے پردے کے پیچھے روبوٹ بیٹھا ہوا ہوگا کوئی، اس سے پوچھ لیتے سوالات. شیخ دکھتے ہی نہیں کبھی، خالی ایک صاحب کھڑے رہتے سامنے، بولتے ہیں ہاں کیا سوال ہے آپ کا، فلاں ہے، انہوں نے جواب. اندر شیخ بولتے میں نے استخارہ کیا، مت کیجیے. ٹھیک ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ علاقے کے رہنے والے تو بولتے فلاں مسجد میں مجھ سے آ کے مل لیجیے، ہے نا. تو یاد رکھیے یہ سب فالتو چیزیں ہیں. شریعت نے استخارہ کا یہ حکم دیا، آپ خود کیجیے آپ کا استخارہ، پورا گھر کیجیے. اگر کسی مسئلے کا تعلق پورے گھر سے ہے تو استخارہ. ٹھیک. اب استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کبھی بھی نہیں. استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، پہلے پورے گھر کے کام کاج کر لینا، پھر عشاء کی نماز پڑھ لینا، پھر وتر پڑھ لینا، اس کے بعد استخارہ کی نماز پڑھنا اور جا نماز پہ سو جانا. تو پھر رات میں خواب آئیں گا، اگر ہری بتی آئی تو کرو، لال بتی آئی تو مت کرو. یہ تو سب ٹریفک سگنلز ہے. یہ استخارہ کے سگنلز کیسے ہوں گے؟ یہ ہری بتی لال بتی ہے نا. کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ وہ ہری بتی اور لال بتی آتی ہے. میں نے کہا چلو ہری اور لال بتی کا مطلب ٹھیک ہے، اورنج آگے تو کیا کریں گے، رک رک کے کرو، آہستہ آہستہ کرو، اگلے دن جواب دوں گا. نہیں بولے وہ لال جھنڈی دکھتی نہیں تو سفید جھنڈی دکھتی نا. لال جھنڈی کا بھی کوئی خاص علامت نہیں ہے، سفید جھنڈی سمجھ میں امن کی علامت ہے. تو یہ سب کوئی علامتیں نہیں ہیں اس کی. کوئی عشاء کی بات کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا خواب میں اس کا جواب آنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا ہوں میں. اللہ خواب کے ذریعے بھی دکھا سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو استخارہ کا اب جواب کیسے ملے گا؟ ٹھیک. استخارہ کا جواب یاد رکھیے، یا تو اللہ جو سب سے پہلی چیز ہے دل میں بات ڈالیں گا. جس نے استخارہ کیا اس کو علم ہوگا کہ کیسی دل میں بات آتی ہے. مثال کے طور پر 2 گاڑیاں ہیں جس میں سے مجھے ایک لینا ہے. اے اللہ اس معاملے میں رہنمائی کر میری، میں کیا کروں. استخارہ کیا میں نے، دعا کی. اچانک دل میں بات آتی ہے کہ نہیں یہ گاڑی لے لو، یہ مت لو. وہ جس نے کیا اس کو معلوم ہو جاتا، محسوس ہوں گی وہ چیز آپ کہ دل مائل ہو جاتا ہے کہ یہ لینا چاہیے، اور پھر آدمی اس چیز کو لے لیتا ہے. دوسرا اشارہ ہوگا اللہ کی طرف سے، لینا ہے نہیں لینا. اس چیز کے بارے میں کوئی اچھائی یا کوئی برائی فوراً آپ کے سامنے آ جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے سوچا یہ گاڑی لوں یا یہ گاڑی لوں.
اچانک آپ کو خبر ہے وہ گاڑیاں پوری فیل ہو گئی جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے ایک، اب وہ آپشن کٹ ہو گیا، آپ کون سا آپشن بچا؟ دوسرا والا، وہ آپ لے سکتے، سمجھے آپ بات؟ یا اچانک خبر آ جاتی ہے، نیوز آ گئی دوسرے دن کے اخبار میں، یہ گاڑیاں بہت ٹاپ نمبر پہ آ گئی، بڑی اچھی گاڑیاں، مینٹیننس نہیں، آپ بولیں گے چلو کچھ نہ کچھ سامنے ایسا آ جائے گا جس سے آپ کا دل بولیں گے ہاں اب آگے بڑھ جانا چاہیے آج، ٹھیک، یہ ہو سکتا۔ تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے خواب کے ذریعے آپ کو دکھا، اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے بھرا، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں عشاء کی بات کرنا اور خواب کا انتظار کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ بھی ضروری نہیں، بات وضاحت کر دوں کہ ایک ہی استخارہ میں جواب مل جائے، کہیں کا استخارہ بھی کرنا پڑیں گے، 1 2 3 4 استخارہ کیجیے۔ آپ اللہ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، اللہ جب تک جواب نہیں دیتا آپ، تو ایک استخارہ میں بھی جواب آنا ضروری نہیں، یا دل میں بات آنا ضروری نہیں، آپ 2 3 یا 4 استخارہ بھی کر سکتے، ٹھیک۔ تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی، تو نماز استخارہ کی نماز اللہ سے مشورہ طلب کرنے کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ نماز بھی نفل ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، نواں جو طریقہ ہے، نویں جو نماز ہے نفل جس کا ہم اہتمام کریں گے، کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے نماز، اس کو صلاۃ الحاجت نہیں بولوں گا میں، کہ تو ایسی نماز سنت میں نہیں آتی صلاۃ الحاجت، حاجت کے لیے، لیکن جو نماز پڑھ، حاجت مراد کسی کام کسی ضرورت کے تحت اللہ کے سامنے میں گر گڑاؤں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، اس کو بولتے ہیں حاجت کی نماز، یا عام زبان میں صلاۃ الحاجہ، لیکن سنت سے ایسا کوئی نام ثابت نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے میں مدد کی نماز، حاجت کی نماز، کوئی چیز اللہ سے چاہیے تو اس کے لیے ایک نماز ادا کرے آپ اور ہم، ٹھیک، حاجت کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس کا سوال پورا کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت رکھتا ہے، اللہ جلدی یا بدیر اس کی وہ ضرور انشاءاللہ اس کے وہ دعا کو پورا کر دیں گا۔ جلدی یا بدیر مطلب اس سے وضاحت ہو گئی، ہو سکتا ہے فوراً مل جائے، ہو سکتا ہے فوراً نہ ملے۔ یہاں مومن بندے کو صبر اور اس کا امتحان ہے، بے صبرا پن نہیں دکھانا چاہیے ادر کی عبادتوں میں بالخصوص، یار کتنی میں نے استخارہ پڑھ لیا اب تک جواب نہیں آ رہا، کتنی نفل پڑھ لیا میرا اب تک سوال ہی پورا نہیں ہوا، یہ بے صبرا پن مت دکھائیے، یہ آپ کی آزمائش ہو سکتا ہے، آزمائش میں کھرے اتریے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے شرمندہ مت کی جیسی باتیں کہہ کر کہ میں نے اتنی دعائیں کی آج تک جواب نہیں آیا، اتنی نمازیں پڑھ لی آج تک سوال پورا نہیں ہوا، ٹھیک۔ تو اللہ یا تو جلدی یا بدیر اس کو وہ کر لیں گا۔ اب جلدی میں یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل حال، اور بدیر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت میں اس کا بدلہ دے، اور قیامت میں بدلہ جو ملے گا ان دعاؤں کا اور ان نمازوں کا، اس کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں دعائیں مانگے اور اس کی دعائیں قبول نہ ہو تو روز قیامت اس کا جب نام اعمال اس کے ہاتھ میں ملیں گا تو کچھ اعمال، کچھ اجر، کچھ نیکیاں ایسی لکھی ہوں گی، وہ کہیں گا اللہ یہ کام تو کبھی کیا ہی نہیں میں نے، لکھی ہوئی لیکن اس کے اندر، تو پھر بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں تھی جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا، جو میں نے قبول نہیں کی، آج تجھے اجر کی شکل میں مل رہی ہے، تو وہ وہاں کہیں گا اے اللہ کاش ایک بھی دعا تو دنیا میری قبول نہ کیا ہوتا، سب یہاں اجر کے بدلے میں دے دیتا۔ تو بدیر میں یہ بھی شامل ہے، تو آپ بولیں گے میں نے اتنے سوال کر لیا، اتنی رکعتیں پڑھ لی آج تک نہیں، بدیر میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ نمازوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے دے کہ تیری یہ 2 رکعت اور یہ تیرے وہ دعاؤں کی یہ بدلہ، یہ نیکیاں اتنے اتنے 100 اتنے اتنے ہزار، اور بندہ وہاں تعجب کریں گا، بلکہ رسول اللہ فرمایا الفاظ بھی ادا کریں گا کاش کہ میری ایک بھی دعا دنیا میں اللہ قبول نہیں کر، سب کا بدلہ مجھے آج ملتا۔ تو کیا کریں گے؟ صلاۃ الحاجہ، یا اپنی حاجت کے لیے اللہ کو پکاریں گے، جس کا طریقہ ہے جو کہ قرآن کے بالکل عین قرآن کے طریقے پہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، اسی کا جو ہے یہ وہ ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے